ہم جب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم آل بیت اطہار والے بھی ہیں، تو ہمیں دونوں طرف جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سے بھی خیر کی راہ ہے، ادھر سے بھی خیر کی راہ ہے، چونکہ ان دونوں کے پاس خیر کی راہ حضرت محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے۔ سمجھا نا؟ تو یہ تو انہوں نے، اور پھر ساتھ ہی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو انہیں صدیق نہ کہے، ابو بکر تو کہے، صدیق نہ کہے، ان کا صدیق ہونا قبول نہ کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کو صدیق نہ کہے اور صدیق ہونا قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے قول کی تصدیق نہیں فرمائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب قول کی تصدیق کیا؟ وہ کون سا قول ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرت ابو بکر کو صدیق ہونا تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے وہ عالی وصف جو حضرت صدیق اکبر کا ہے، لقب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جبرائیل امین نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور پھر آگے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے باقاعدہ امت کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس لحاظ سے آپ کو حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب ساتھ یہاں پر رک کر یہ بھی سنتے چلے جائیے، یہ بڑا محظوظ ہو جانے والا ایک معاملہ ہے کہ مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور خوش طبی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے کچھ۔ اب حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میرے دوست ہیں، یعنی کہ کوئی ہے اور کوئی نہیں ہے، نہیں، سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ اب حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمائیے، ان کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا، ان کے لیے صدیق اللہ نے اتارا، جبریل نے بیان کیا، محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی کہ یہ جو صدیق ہونا ہے، جبریل کیا، حضرت علی کیا فرمانے کہ صدیق ہونا اللہ نے اتارا، جبریل لائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ صدیق ہے آپ کا وصف عالی جو کہ رب کائنات جل وعلا نے عطا فرمایا۔ اب میں نے چونکہ ساتھ عرض کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی صدیق ہیں، لیکن جو صدیق اکبر ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وصف آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، اس کو نہیں نکالنا۔ اب آگے چونکہ حضرت کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے عقائد کے اعتبار سے، آپ کے ساتھ اسلام اور اہل سنت کے بہت سے عقائد جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک ہے عقائد کے اعتبار سے، اور ایک ہے آپ کی شخصیت، شخصی زندگی، عملی زندگی میں آپ کے جو اوصاف عالی ہیں ان کے اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے وہ طریقہ کار۔ حالانکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں پہلوؤں کو بیان کیا جائے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک تو آپ کا صدیق ہونا بیان کیا، اور دوسرا آپ کے سامنے آپ کا افضل ہونا، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل ہونا، یہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ دوسرا وصف جو ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد آخر میں جا کر آپ کے عالی اوصاف میں سے چند ایک وصف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں دونوں زندگیوں کے اندر یہاں بھی ان کا شرف نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آخر میں چل کے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ افضل ہونا، اس میں ہمارا جو عقیدہ ہے پہلے وہ سماعت فرمائیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جو مجموع الزوائد کے اندر میں نے پچھلی سے متصل جو نشست ہے اس میں نے بیان کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جہانوں میں سے اللہ نے مجھے چنا، سارے جہانوں میں سے اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا،
ٹھیک ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اب ان صحابہ میں سے پھر حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے وزیر بنائے، ان میں سے میرے رشتہ دار بنائے، ان میں سے میرے انصار بنائے. یہ حبیب علیہ السلام کی حدیث شریف ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ اصل جو شرف ہے وہ کون سا ہے؟ شرف صحابیت. یہ اصل شرف ہے، اور باقی شرف جو ہے وہ ان کے ساتھ زائد ہیں. یعنی کہ جو کسی کو ایک شرف ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 4 ملے، تو جو شرف صحابیت میں آ گیا اس کو وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے، محترم ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، دونوں زمانے کے اندر جو ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے. لیکن قبول اسلام کے اعتبار سے ان کے اندر جو ہے وہ درجات ہیں. قبول اسلام کے اعتبار سے اس میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اب درجہ بندی اپنی یاد رکھنی ہے. پہلے جو اسلام لائے وہ بعد میں اسلام لانے والوں سے افضل ہیں. پھر جو حدیبیہ کے موقع تک ایمان لائے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پیچھے چلتے چلے جائیے، جو احد تک ایمان لائے وہ بعد میں لانے والوں سے افضل ہیں. پھر جو بدری صحابہ ہیں ان کا معاملہ جو باقیوں سے وہ افضل ہیں. پھر بدری صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ افضل ہیں. انصار میں سے مہاجر جو صحابہ ہیں وہ افضل ہیں. اور مہاجر صحابہ میں سے جو 10 جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں وہ افضل ہیں. پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے جو 4 یار ہیں وہ افضل ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ درجہ بندی ہے کہ وہ 4 یار افضل ہیں. پھر ان 4 یاروں میں سے جو چوتھا نمبر ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، دوسرا حضرت عمر فاروق کا، اور جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب ہے ہمارے اہل سنت و جماعت، اور یہ ہم نے خود سے نہیں گھڑی بلکہ قرآن نے عطا فرمائی، حدیث طیبہ میں آئی، اور پوری امت نے شروع سے اس کو اس انداز کے ساتھ قبول کیا. تو یہ آپ نے ترتیب اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے. یہ جو عموماً گلی محلے میں قوالیاں بھی لگی ہوتی ہیں، اور جو قوال اور اس طرح کے دائیں بائیں لوگ جو ہے وہ یہ گاتے چلے جاتے ہیں اور بچوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر. اہل سنت کے نزدیک قرآن و سنت کے سے لحاظ سے جو جس ذات کا پہلا نمبر ہے وہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی، خلافت کے اعتبار سے بھی، فضیلت افضلیت کے اعتبار سے بھی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں. اور یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے صحابہ برابر ہیں. چونکہ سرکار کے صحابہ ہیں اس لیے سارے صحابہ برابر ہیں، ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صحابی کو پکڑ لیں اور باقی صحابہ کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کرتے چلے جائیں. ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے سارے صحابہ یقیناً سرکار کے ہیں، لیکن جن کو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے ساتھ فضیلت کے اعتبار سے ترتیب بیان کی ہے ہم اس کو قبول کریں گے. صحابہ سارے صحابہ ہونے کے لحاظ سے بھی ہمیں قبول ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اس انداز کے ساتھ کہ وہ سرکار کے صحابی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن صب علیہم، جو ان میں سے کسی ایک پر بھی یا ان پر جو ہے وہ کیا کرے گا، سب کرے گا، زبان تان دراز کرے گا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے لوگوں کی لعنت ہو. ہم سب بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان کے معاملات میں جب کلام کریں گے تو خیر پر مبنی کلام کریں گے، اور جب ان کی فضیلت کی باری آئے گی تو اسی فضیلت کو قبول کریں گے جس فضیلت پر شروع سے امت کا اجماع ہوا قرآن و سنت کے موافق، اور پھر اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب اس میں یہاں پر جو ہے وہ آپ نے توجہ فرمانی ہے، چونکہ یہ ہے تھوڑا سا مشکل باب لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہے. تو یہاں پر صحابہ میں سے بعض صحابہ کو ایک فضیلت حاصل ہوئی صحابیت کے بعد، صحابی ہونے کے بعد کسی کو ایک فضیلت حاصل ہوئی، کسی کو 2 فضیلتیں حاصل ہوئیں، کسی کو 3 فضیلت حاصل ہوئیں، کسی کو 4، کسی کو 5. ٹھیک ہے، فضائل، شرف، کرامت، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ان سب کو حاصل ہوتی رہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کریں گے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم ان میں سے کسی ایک فضیلت کا بھی انکار نہیں کریں گے. کیوں انکار نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ فضیلت جو دینے والی ذات ہے وہ سرکار ہیں. فضیلت جو دینے والی ذات ہے وہ سرکار ہیں. لہذا فضیلت یہاں یاد رکھیے گا. اسی طرح
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ یہ قرب خاص ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں اور اس شرف میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو شرف حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آیا، اس شرف میں کوئی اور دوسرا نصیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرف کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے انفرادیت موجود ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کلی طور پر سب پر افضل ہونا، تو یہ جس کو نصیب ہوا وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی سنتے چلے جائیے، جو افضلیت ہے، افضلیت یعنی کہ سب پر جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے آگے نکل جانا، اللہ کی بارگاہ میں قرب کے اعتبار سے آگے نکل جانا، یہ نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی صوم و صلات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، نہ ہی زیادہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، بلکہ یہ یہاں پر یہ اس لحاظ سے ہے کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، اور یہاں پہ حضرت حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو کشف الخفا سے بھی اس کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اس سے پہلے میں نے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں وہ یہاں پر اس کو اختصار کے ساتھ چند لائنوں میں سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ثابتہ محکمہ ہے جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، عقیدہ ثابتہ محکمہ ہے کہ اس عقیدے کا خلاف اس عقیدے کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں نہیں ہے، کیا کہ حضرت ابو بکر کا افضل ہونا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے خلاف کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف پائے بھی تو سمجھ لے کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے، کہیں ایسا معاملہ آ بھی گیا ہے تو وہ ہمارے فہم کا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت مولا کائنات آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں بلا تقیید انہیں افضل و خیر امت و سردار اولین و آخری بتاتے، یعنی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا، ائمہ اہل بیت اطہار نے فرمایا، ابھی میں ان کے لحاظ سے آپ کے سامنے کلام کروں گا کیوں انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے جو افضل شخصیت ہے وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس افضلیت کے اعتبار سے حدیث شریف سنیے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تم پہ فضیلت نہیں ہوئی، بلکہ اس سر یعنی کہ راز کے سبب جو اس کے دل میں راسخ اور متمکن تھا۔ وہ راز کون سا تھا جو دل میں اتار دیا گیا، جما دیا گیا؟ وہ راز تھا حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ راز کیا تھا؟ حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پہ لکھتے ہیں، اللہ اللہ، وہ امام الصدیقین اکمل الاولیاء العارفین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضور اقدس کی تعظیم و محبت کو حفظ جاں پہ مقدم رکھا، حالانکہ جاں کا رکھنا سب سے زیادہ اہم فرض ہے، یہی تعظیم و محبت و جاں نثاری و پروانہ داری شمع رسالت ہے، جس نے صدیق اکبر کو بعد انبیاء و مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، بالادری عطا فرمائی۔ یہ آپ کی کیفیت ہے، اور ان کے بعد تمام عالم، تمام خلق، تمام اولیاء، تمام عرفاء سے افضل و اکرم و اکمل و اعظم کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ عقیدہ جو کہ حضرت نے بیان کیا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کے لحاظ سے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو بلحاظ ایمان تولا جائے تو ساری امت کا ایمان ایک طرف اور اکیلے صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہوگا۔ اب اس میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر تو شامل ہیں، فاروق اعظم تو شامل ہیں، عثمان غنی تو شامل ہیں، لیکن جناب سیدنا علی المرتضیٰ شامل نہیں ہے، یا جناب سیدنا ائمہ اہل بیت اطہار شامل نہیں ہے، نہیں، سارے شامل ہیں، چونکہ وہ سارے اصحاب میں ہیں، سارے کے سارے اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اس لحاظ سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا جو ہے وہ ایمان غالب آئے گا۔ اب اس پر جو ہے وہ حدیث طیبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور حدیث طیبہ میں سے پہلے
یہ بات بھی سنتے چلے جائیے اور اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو افضلیت ہے، آپ افضل ہیں، یہ کوئی ضنی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی اختلاف کر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قطعی معاملہ ہے، قطعی معاملہ اس طرح کے سارے صحابہ کا اس پر اجماع تھا، سارے اس موقف پہ اکٹھے تھے، کوئی اس موقف سے باہر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر چند ایک ایسی حدیثیں مل بھی جائیں جو کہ اس موقف سے الگ ہوں یا جدا ہوں تو اجماع کے مقابلے میں ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ اجماع کی جو حیثیت ہے وہ قطعی ہے، یقین کامل کے لحاظ سے ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک۔